الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل الغيث الكثير إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم وارث الانبیاء، چند ضروری گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ علماء کی ایک اور کوئی بات بھی اس کے اندر بطور اتہام کے نہیں ہوگی، بطور اہتمام کے، بطور درخواست کے ہوگی کہ علماء کی ایک امتیازی شان ہے، جو شان ہی صرف ان کے اپنے علم کی طرف داعی ہے۔ اگر امتیازی شان نہیں ہے تو علم کی طرف عملی دعوت ختم ہو جاتی ہے۔ علماء کی ایک شان ہے، اگر وہ شان نہیں ہے، وہ شان کیا ہے؟ وہ شان تقویٰ ہے، وہ شان اتباع سنت پر اجبار ہے۔ وہ شان تقویٰ ہے، وہ شان اتباع سنت پر اجبار ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے نعوذ باللہ اور اتباع سنت پر اجبار نہیں ہے تو مجھے اللہ معاف فرمائے، میں اپنے آپ کو متہم کر کے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے علماء عامت الناس کی طرح سمجھے جائیں گے جس سے علمی استفادے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ شرط لگائی ہے: ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اگر تمہیں تقویٰ ہے، اگر تمہیں تقویٰ ہے تو عوام الناس کے درمیان تمہاری امتیازی شان ہوگی،
اگر تمہیں تقویٰ ہے تمہاری عوام کے درمیان امتیازی شان ہوگی، اور یہ امتیازی شان ہی ملتفت ہوگی علمی استفادے کے لیے۔ اگر یہ امتیازی شان نہیں ہے تو علمی استفادہ نہیں ہو سکتا۔ طبیعت ہی نہیں مانتی کہ ان سے کیا سیکھیں۔ یہ بہت عام سے عام آدمی، عام سے عام آدمی ایک عالم کا اپنے ذہن میں جو تصور رکھتا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، وہ تصور اپنے ذہن میں ایک عالم نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے اس کی بھی گنجائش ہے، 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 اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور ایک عام آدمی جس نے اپنے ذہن میں عالم کو ایک اپنے سے بہت ہی زیادہ منزہ، مبرہ اور اونچے مرتبے کا تصور کیا ہوا ہے، وہ اس کی ایک چھوٹی سی خلاف سنت غلطی کو دیکھ کر وہ اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ تو میں بہت ہی بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، امتیازی شان، علماء کی امتیازی شان۔ پچھلے جو ہمارے علماء گزرے ہیں ان کے یہاں اپنے کسی خلیفہ کو بیعت کی اجازت کے لیے اور آج وظائف، معمولات، تسبیحات، قرآن کی تلاوت کی کثرت، تہجد، اس میں سے مجھے کوئی چیز نہیں ملتی۔ پچھلے متصوفین کے اپنے بعض والوں کو بیعت اجازت کے لیے ان میں سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ وہ اس کو دیکھتے نہیں تھے، وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں تھے کہ ان کا کے معاملات کیا ہیں، ان کے وظائف کیا ہیں، کیا وظائف کرتے ہو۔ یہ تو سوال مریدین سے ہوتا ہے، یہ سوالات تو مرید سے ہوتا ہے، تمہارے کیا معاملات ہیں، تمہارے کیا معاملات ہیں، یہ سوال مریدین سے ہوتا ہے جن کی سطح کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ یہ سوال جو ہوتا تھا مریدین سے ہوتا تھا، لیکن جنہیں وہ اپنا نائب یا اپنی طرح ذمہ داری کو ڈالنا چاہتے تھے، ان کے اندر صرف دیکھتے تھے کہ اتباع سنت کتنا ہے، ان میں اتباع سنت کی درجے کا ہے۔ کیونکہ میں بہت غلط کرتا ہوں کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی ولایت نہیں، کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ ولایت نہیں، اتباع سنت بغیر کوئی فقاہت بھی نہیں ہے۔ ساری فقاہتوں کی چوٹی اور ساری ولایتوں کا کمال وہ صرف اتباع سنت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں اصل، ایک تقویٰ، کمال تقویٰ، گنجائش نہیں، اور دوسرے اتباع سنت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں تقویٰ تو ان کے اللہ کے درمیان رہے گا، اور ان کے عوام میں جو تعارف ہوگا وہ ان کا تعارف ان کے اتباع سنت سے ہوگا۔ اس لیے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ تقویٰ اور اتباع سنت۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بڑھنے اور فقاہت کا نور حاصل کرنے کے لیے، کہ فقاہت ایک نور ہے، یا فقاہت صرف دلائل سے حاصل نہیں ہوتی، فقاہت صرف دلائل سے نہیں حاصل ہوتی، یا فقاہت صرف کثرت مطالعہ سے نہیں حاصل ہوتی۔ فقاہت ایک نور ہے، میں کہتا ہوں فقاہت بصیرت ہے، فقاہت بصیرت ہے، جس کی چوٹی صرف اتباع سنت ہے۔ جو آج اتباع سنت پر نہیں ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
استدلال صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک فقاہت نہ ہو، اور فقاہت ہو نہیں سکتی جب تک اتباع سنت نہ ہو۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ صحابی نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مطالعے کی طرف یا کسی اور عمل کی طرف نہیں متوجہ کیا، آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس، کہ تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ یہ اختیار کر لو تقوی، کہ تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے کہ اس میں بات یہ ہے کہ اصل علم کا تعلق مع اللہ سے ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی وجہ سے اس پر اپنی منشا کھول دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ واقعی ساری فقاہتوں کی اور سارے علوم کا جو اصل حاصل ہے وہ اللہ کی تعالیٰ کی منشا کا الہام ہونا ہے، جو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فقاہت تو غلام شادی کے کہ علم تو صحابہ پر ختم ہو گیا ہے، بعد والوں کی رائے ہے۔ علم صحابہ پر ختم ہو گیا ہے، بعد والوں کی رائے ہے، باقی علم تو صحابہ پر ختم ہو چکا ہے۔ فقاہت اللہ تعالیٰ کی منشا کا کھل جانا بندے پر، جی ہاں اس تو بالکل بے میں عرض کرتا ہوں کہ بعضوں کو یہ منشا خوابوں کے ذریعے، اچھے منامات کے ذریعے، بعضوں کو الہام کے ذریعے، اور اس کا جو اصل تعلق ہے وہ اس کا تعلق اصل صحبت سے ہے، اس کا اصل تعلق صحبت سے ہے۔ فقاہت کیا ہے؟ فقاہت ہے علم کا نور، اور فقاہت ہے اللہ تعالیٰ کی منشا تک بندے کا پہنچ جانا، فقاہت ہے۔ ورنہ دلائل تو ایسی چیز ہے کہ آپ کو مخالف، موافق، جائز کے ناجائز کے دلائل مل جائیں گے، اس لیے کہ گمراہ ہونے والے، ہدایت پر آنے والے دونوں کے پاس حجت ہے، دونوں کے پاس دلائل ہے۔ لیکن زمانہ کچھ بھی کہتا ہو، تم اصل پر پیش کر کے دیکھ لو، وہ کسوٹی ہے، کھڑے کھوٹے کو بتانے کے لیے وہ کسوٹی ہے، اس پہ پیش کر کے دیکھ لو۔ اگر وہ اسے قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے اس کی ضرورت ہو، چاہے اس کی عادت ہو، چاہے اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، تو چھوڑ دینا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی فقاہت یہ تھی کہ وہ دور حاضر کی ضروریات اور مجبوریاں اور عادات اس کو نہیں دیکھتے تھے، وہ دیکھتے کہ ایک حلال جائز نفع کی چیز جو معتاد ہے، جس کے لوگ عادی ہیں، اس کا معاشرے پر یا عبادات پر اس کا غلط اثر کیا پڑ رہا ہے، بس اتنی سی بات کہ اس کا معاشرے پر یا اس کا عبادات پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ دو واقعے پیش آئے، ایک امام صاحب سورہ کافرون میں اٹکے، اس وقت کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا ہوا بھائی، نماز خراب ہو رہی ہے، اور دوسرے حضرت حمزہ نے اپنے شراب کے نشے میں حضرت علی کی جو اونٹیاں ذبح کروائی، یہ دو واقعے پیش آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیسری بات یہ کھلتی تھی کہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی ہیں، ہر قسم کے فاسق فاجر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ معاشرے میں ایک بات سمجھ میں آئی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے عمر کو یہ الجھن تھی کہ آپ نماز کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، وقائے مذاہب پر پڑھ لیا کریں، یہ سب چیزیں عمر کی الہامی تھی۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھن یہ تھی کہ شراب اس کی ضرورت، اس کی عادت، اس کا نفع سب کچھ ایک طرف، لیکن یہ حرام ہونی چاہیے کہ لوگوں کی اس سے نماز خراب ہوئی ہے، اس سے معاشرے میں خرابی آئی ہے، اس سے یہ نقصان ہوا ہے، شراب حرام ہونی چاہیے۔ وہ اپنے دل کے اندر اس کو ایک حلال نفع کی جائز معتاد چیز کو اپنے دل سے ناگوار و غلط سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، خود بھی دعا کر رہے ہیں، آپ لازم دعا کی درخواست کر رہے ہیں، دعا کر، یعنی دعا کریے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جب کوئی آدمی کسی چیز سے پریشان ہے، بے چین ہے، اور جو کوئی آدمی اپنے مرض کے لیے دعا کراتا ہو، عمر رضی اللہ عنہ بار بار روایت میں ہے کہ اللہ دعا کیجیے اللہ شراب حرام کر دیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ میں نے ایک مثال رکھی ہے، آپ ماشاء اللہ زیادہ جاننے والے ہیں ہم سے۔ فقاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب ہو جائے، میں کہتا ہوں آپ سے، فقاہت کا خلاصہ خلاف سنت چیزوں سے کراہیت کا ہونا ہے۔ اس آدمی خلاف سنت جس سے کراہیت نہیں ہو رہی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائیے، میں تو مجھے جو عرض کرنا ہے کرنا، جو آدمی فقیر نہیں ہو سکتا، وہ آدمی فقیر نہیں ہو سکتا جس کو خلاف سنت چیز سے طبعی کراہیت نہ ہو، وہ آدمی فقیر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ سنت سے، سنت پر جان دینے کا جذبہ نہ ہو اور آدمی فقیر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ساری کرامتوں کی چوٹی اگر ہو جائے تو وہاں سے ایک ادنا سنت کا کی ابتدا ہوتی ہے، جو اصل بنیادی بات ہے۔ ضرورت، مجبوریاں، قوانین، جی ہاں، اغیار کے قوانین سنتوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور ہم عوام کی مجبوریاں دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی مجبوری سے کیا کیا جائے۔ آؤ غور کریں کہ کیا راستہ نکل سکتا ہے۔ میں بہتر آپ سے کہتا ہوں، ہماری ذمہ داری ملازم بنانے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری مجاہد بنانے کی ہے کہ آپ اس سنت کے لیے جہاد کیجیے، بات ختم ہو جائے۔ آپ اس سنت کے لیے جہاد کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا متبادل سوچیں، آپ اس کے لیے مجاہد تیار کیجیے۔ جب آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے جی میں یہ مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو آپ یہ کہیے مسئلہ سنت، یہ سنت ہے، آپ اس سنت کے احیاء کے لیے جہاد کیجیے، جہاد کو کیا وکیل کیجیے، آپ اس کے لیے مال خرچ کیجیے، اس کے لیے آپ کوشش کیجیے، اس کے لیے آپ لڑیے۔ تو سنت کا انتہا جب ہوتا ہے جب اس کا عوام کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑو۔ سنت کا احیاء اجبار سے ہوتا ہے، اختیار سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایک تقویٰ، اور اس میں بھی بنیادی چیز، اللہ مجھے معاف ہے، کو مطلب کرتا ہوں، آپ سے کسی کو مطلب نہیں کرتا، میری کوئی بات بطور امتحان کے نہیں ہے، تمام کے طور پر ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز وہ غذا ہے، وہ غذا ہے۔ زکوٰۃ علم کا مصرف بن کر رہ گئی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں علم زکوٰۃ کا مصرف بن کر رہ گیا۔ اس سے آگے ناغنیاں سوچتے ہیں، نہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ سوال کسی کام کے لیے ہو، علم کے لیے بھی سوال تحقیر ہے، علم کی سب بات ہے کہ تحقیر ہے، اور اس میں کمیشن تقصیر ہے۔
سوال تحقیر ہے، کمیشن تقسیر ہے. میں آپ سے بالکل بات کر رہا ہوں. سوال تحقیر ہے، اگر جی جائے لیکن تحقیر ہے. عالم تو میرے نزدیک تمام عبادات اور تمام دعاؤں اور تمام صدقات، ان سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے براہ راست استفادے کا سبب وہ امت کو دین کی تعلیم دینا ہے. اس سے بڑھ کر استغنا کو کوئی سبب نہیں. سب سے بڑھ کر اللہ کے غیر سے مستغنی کرنے والی چیز وہ اللہ کے بندوں کو تعلیم دینا ہے. میں آپ سب کو بیان پڑھ رہا تھا، فرماتے تھے بیان میں فرما رہے ہیں کہ ان پروفیسران سے پوچھو کہ اگر ان کالج کی چھت گرنے لگی تو کون ٹھیک کرائے گا؟ کہ حکومت ٹھیک کرائے گی. اگر یہ پروفیسر بیمار ہو گیا تو کون علاج کرائے گا؟ کہ حکومت علاج کرائے گی. ان کی تنخواہ حکومت دے گی. یہ اگر ریٹائرڈ ہو گئے تو ان کو حکومت کمیشن دے گی. کیوں؟ کہ یہ سب حکومت کے حضرت کے بیان کے الفاظ نقل کرا، یہ سب حکومت کا جہل پڑھاتے ہیں، اس لیے حکومت ان کی اخراجات اٹھاتی ہے. یہ حضرت کے بیان پر ٹکڑا نقل کرا. یہ حکومت کا بالکل جہل کا لفظ ہے حضرت کے بیان میں کہ یہ حکومت کا جہل پڑھاتے ہیں، حکومت ان کی اخراج برداشت کرتی ہے. یہ اس کے بیان پر ٹکڑا نقل کرنا. یہ حکومت کا جہل پڑھاتے ہیں، حکومت ان کے سارے خیال، انہیں کوئی فکر نہیں کہ اخراجات کا کیا ہوگا. ان کا قیام، ان کا طعام، ان کا علاج، جی ہاں، ان کے اسکول کالج کی ساری اخراجات سب حکومت کے ذمہ ہیں. تو حضرت بیان میں فرما رہے کہ وہ کفار فقیر کفار کے جہل کو پڑھا کر وہ مستغنی ہیں سب سے، اور یہ اللہ کا رزاق کا علم بڑھا کر یہ محتاج ہے. میں حضرت کا بیان بالکل امانت سے نقل کر رہا ہوں. میرے راجی کو الفاظ نہیں ہے، کاپی ہوتی ہے میرے پاس، پڑھ کے سناتا ہوں. تو میرے استغنا جو ہے وہ علم کے کمال کو پہنچا دیتا ہے. استغنا اتنا استغنا تھاپڑوں میں اللہ اکبر. عمرہ سے بھی استغنا تھا، اغنیاء سے بھی استغنا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے 25,000 درہم دیے تھے اور یہ کیا کر دیے تھے کہ اس کو علم حاصل کرنے پر خرچ کرنا، کیونکہ اس میں ایک پیسہ بھی شبہ کا نہیں ہے. یہ کہہ کر 25,000 درہم امام بخاری کو دیے گئے. ان کے والد بھی دیے تھے وفات سے پہلے کہ یہ لے لو، اس میں کوئی ایک پیسہ شبہ کا نہیں ہے، تم اس کو علم حاصل کرنے پر اس کو خرچ کرنا. اب وہ سے تجارت کرتے تو تعلیم سے مشغول ہو جاتے. امام صاحب نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس کے حوالے کیے، کہا تم اس سے تجارت کر لو اور نفع جو ہے وہ تقسیم کر لو تاکہ میں یکسو رہوں تعلیم میں، تم تجارت کر لو. اچھا ٹھیک ہے. وہ لے کے 25,000 روپے لے کے درہم لے کے بھاگ گیا. اس نے اس کی کوئی خبر نہیں دی امام صاحب کو. امام صاحب نے بھی چھوڑ دیا کہ بھاگ گیا تو بھاگ گیا لے کر، نہ اس کا پیچھا کیا نہ اس کی کوشش میں لگے. کسی نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کو کے پیسے لے کر بھاگنے والا شخص فلاں شہر میں ہے اور اس شہر کا حاکم آپ کو بہت مانتا ہے، آپ ایک پرچہ لکھ دیں شہر کے حاکم کو کہ فلاں شخص سے میرے پیسے دلوا دیے جائے. امام بخاری جواب یہ دیا کہ میں اگر آج اپنے پیسوں کو چھڑوانے کے لیے درخواست کرتا ہوں حاکم سے تو حاکم کا مجھ پر ایک احسان ہو جائے گا. مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ حاکم مجھ سے شریعت کے خلاف کسی فتوے کا مطالبہ کرے گا، لہذا میں نہیں جاتا اس حاکم کے پاس، نہ میں سخت لکھتا ہوں نہ میں اس سے درخواست کرتا ہوں. میں کسی کا احسان نہیں چاہتا اپنے اوپر. کل یہ مجھ سے کوئی مطالبہ کرے گا، آج یہ میرا مطالبہ پورا کرے گا، کل یہ مجھ سے اپنا مطالبہ پورا کرائے گا. ٹھیک نا؟ استغنا
عمرا سے بھی اغنیا سے بھی۔ اس استغنا کی وجہ سے بادشاہ اور سلاطین اور اغنیا اور مناصب یہ سب کے سب آیا کرتے تھے ان علماء کے اور ان مصنفین کے اور ان جو ہے اللہ والوں کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے ان کے عوام تک دین پہنچتا تھا۔ یہاں ابن عطیہ نے کہا تھا علامہ سیوطی سے کہ میرا ایک بہت ضروری کام ہے جس کو نیچے کے سارے وزراء نے کرنے سے انکار کر دیا ہے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ جا کر سلطان غوری سے کہہ دیں ابن عطیہ کا یہ کام کر دیں، کیونکہ وہ ایسا کام ہے کہ بادشاہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، نیچے کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ جا کر بادشاہ کے دربار میں میرے لیے سفارش کر دیں۔ علامہ سیوطی نے کہا ابن عطیہ سے کہ میں آپ کے کام کا انکار نہیں کر سکتا، وہ ان کو بہت مانتے تھے، لیکن میری ایک مجبوری ہے، وہاں جانے میں میری ایک مجبوری ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، ایک کام میں آپ کا میں نہیں کر سکتا۔ ابن عطیہ نے کہا کیا مجبوری ہے؟ فرمایا علامہ سیوطی نے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بغیر خواب کے کر چکا ہوں، مجھے اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ اگر میں ایک مرتبہ اس ماحول میں چلا گیا تو یہ زیارت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اس کام کے لیے سلطان غوری کے پاس میں نہیں جا سکتا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو میرا ایک تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میں تو آپ کو مثال عرض کروں کہ اس استغنا کی وجہ سے امتیازی شان تھی، استغنا کی وجہ سے ایک امتیازی شان تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہمارے مال و منصب سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، دوسری ضروری بات یہ ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان اجتماع اور اختلاف، عوام علماء کے درمیان اجتماع اور اختلاف جو تعلیم اور تربیت کے لیے بنیادی شرط ہے، جس کا کوئی متبادل کوئی کبھی پیش کر نہیں سکتا۔ ان آلات و ذرائع نے، ان نشریات نے خاصا، اللہ مجھے آپ بھی معاف کریں، اللہ بھی مجھے معاف کرے، علماء کو تو فارغ کر دیا کہ تم تو فارغ ہو گئے ہو، کیونکہ تم نے ایک بہت آسان ایک مضمون اور بہت ایک آسان ترتیب عمل کی بتا دی ہے، اس لیے آپ سے فارغ ہو گئے۔ اور عوام کا حال یہ ہے کہ عوام علم سے بالکل بالکل بے رغبت، اور اس کی سمجھنے سے کیا میں کہتا ہوں کتنا بھی آپ آسان کر دیں، عوام کو آپ کے رسائل سے، آپ کی عوام کی اکثریت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اخبار، رسائل اور اسباب وسائل یہ معلم متعلم کے درمیان نہ واسطہ بن سکتے ہیں نہ حائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی چیز جو اصل ہے وہ صحبت ہے۔ صحبت بنیادی چیز ہے تعلیم میں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ صحبت بنیادی چیز ہے تعلیم میں، جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس انابت کو ان وسائل نے کافی نقصان پہنچایا ہے، انابت کو وسائل نے کافی نقصان پہنچایا ہے، میں نقصان کہہ رہا ہوں، فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا ہے۔ اور نقصان یہ پہنچایا ہے کہ سب سے بڑی نقصان یہ ہوا ہے کہ عوام میں سے علم کے مراکز کی طرف یا علماء کی طرف ان کی نقل و حرکت اور ہجرت اور انابت اس سے ختم ہو گئی۔ یہ سہولت ہے، آپ علم کے لیے جائیں، علم آپ کے پاس آئے گا،
جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی عالم کو بھی اپنے یہاں بلاتا ہے گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ اس کے اندر تکبر کی علامت ہے، یہ اس میں تکبر کی علامت ہے۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں، امام مالک کی تو یہ بات فرمائی تھی خلیفہ ہارون الرشید سے، اور امام بخاری نے یہ بات فرمائی تھی کوفہ کا امیر گورنر خالد سے۔ امام بخاری تو بہت آگے کی بات کہی تھی۔ امام بخاری بات ہے کہ اگر تم مجھے اپنے گھر میں طلب کرتے ہو اپنے بچوں کو حدیث پڑھوانے کے لیے تو میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ ہم ان گندے موبائلوں پر قرآن حدیث کو نشر کر کے یہ سوچتے ہیں کہ چلو سہولت ہے۔ وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امیر خالد درخواست کر رہے ہیں کہ میرے بچے یہ ان کے عام بچے نہیں ہیں، ان کی حفاظت ان کی سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے، میں اپنے گھر کا ایک کمرہ آپ کے لیے مختص کر دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں میرے گھر میں، میرے بچوں کو حدیث پڑھائیں۔ امام بخاری فرمایا میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، میں حدیث کو کہ علم حدیث اگر آپ کے گھر میں جائے آپ کے بچوں کے لیے۔ امام خالد امیر خالد آپ کے پاس آئیں گے مگر میری شرط یہ ہوگی کہ آپ سے میرے بچوں کو پڑھائیں گے، فقراء کے عوام کے بچے اس حلقے میں شریک نہیں ہوں گے۔ امام بخاری نے وہی جواب دیا جو جواب امام مالک نے دیا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میرے حلقے میں فقیر کا اور وزیر کا بچہ دونوں برابر ہیں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو الگ پڑھاؤں، نہ میں گھر آؤں گا نہ میں یہاں ان کو الگ پڑھاؤں گا، میں ان کو سب بچوں کے ساتھ بٹھاؤں گا، سب کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ امیر خالد نے غصے میں آ کر امام بخاری کو وطن سے نکال دیا، ان کے میں وطن چھوڑ دوں گا لیکن میں حدیث کو ذکر کروں، آپ کے گھر میں آ کر میں حدیث کا درس دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ ہاں تو پڑھیے گا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ امام مالک نے کہا تھا خلیفہ ہارون الرشید سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حدیث آپ کو آپ کے محل میں آ کر سناؤں تو اللہ آپ کو ذلیل کریں گے، یہ خاک میں ملا دیں گے آپ کی بادشاہت اور یہ آپ کی خلافت، یہ آپ کہیں پہ نہیں رہیں گے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ علم آپ کے گھر میں آپ علم آپ پر لایا جائے۔ یہ سنتے ہی امام مالک کے ساتھ خلیفہ کھڑے ہو گئے تھے اور مسجد میں آئے، حلقہ میں بیٹھے، امام نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا عبارت، آپ پڑھ کے سنائیے۔ تو خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ جو عوام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان عوام کو کمرے سے باہر نکال دیجئے تو میں حدیث پڑھوں گا۔ امام مالک نے ہم سب کے لیے ایک سبق سکھلا دیا اور یہ فرما دیا اس موقع پر کہ اگر خواص کی رعایت میں عوام کو علم کے حلقے سے الگ کیا گیا تو خواص کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خواص کی رعایت میں اگر عوام کو علم کے حلقے سے الگ کر دیا گیا تو خواص کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا آخر کیا ان لوگوں کی سوچ تھی؟ ہاں تو میں آپ کو اچھا لگے برا لگے مجھے اپنی عبادت کرنی ہے۔ علم علماء کا وقار ختم کیا ہے ساری سہولت کی شکلوں نے، جی ہاں، جس پہ آپ مصر ہیں اور جس کے انکار کو آپ تشدد سمجھتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، شیخ العظیم یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پوری اللہ کا جب رحمت کرے، میں ان کی ملاقات کے لیے جاتا رہتا تھا، اکثر جب بھی جہاں مل جاتا تھا پھر میں حاضر ہوتا تھا۔ دو باتیں نہیں فرمائی، ایک بات تو یہ فرمائی کہ میں نے بہت کتابوں کے مطالعے کیے ہیں، بہت کتابوں میں مطالعے کی۔ میں ایک مرتبہ بچپن میں گیا ہوا سہارنپور، کھیلنے کا زمانہ تھا اس وقت میں، شاید ابتدائی کتابیں تھی، فارسی کی تھی، تو 4 مہینے ہماری والدہ کو شیخ منبع رکھا کرتے تھے سہارنپور میں، تو تعلیم کا سلسلہ ختم نہ ہو تو میں وہاں تعلیم، تو مدرسہ قدیم کے کمرے میں چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا،
میں کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے وہاں اس کے اندر تو وہاں جھانک کے دیکھتا تھا تو مولانا الٹے پڑے رہتے تھے کتابوں پر، اور مجھے مشکل جا کرتے تھے، وہ بچپن کی بات ہے۔ تو میری تو غرض یہ تھی کہ فرمانے لگے میں نے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مگر میں جتنا متاثر حضرت الصحابہ سے ہوا ہوں اتنا میں کسی کتاب سے متاثر نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے عنوانات، حضرت کے عنوانات فقیحانہ عنوانات ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے اس کتاب کے عنوانات پر غور کریں، اس لیے کہ ہر تصنیف کا یہ اصول ہے کہ مصنف کے مقاصد کو کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک اس مصنف کی تصنیف کے عنوانات پر غور نہ کرے۔ میں کہتا ہوں بالکل امام بخاری کی تبویب وہ تبویب ہے جس نے بخاری کو بخاری شریف بنایا ہے۔ لوگ اس فتنہ میں پڑ گئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہاں اس لیے کہ جو ناقد ہوتا ہے، ناقد کبھی بھی کسی شخص کی بھی مراد تک پہنچ نہیں سکتا۔ ناقد کا مراد تک پہنچنا ناممکن چیز ہے، کہ مراد تک پہنچ نہیں سکتے بیچارہ۔ تو میں نے ان کے اندر فرمایا کہ میں جتنا متعلق کتاب سے ہوا ہوں میں کسی تصویر سے متاثر نہیں ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ یہ سارا کمال ادب اور تقوی کا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ کسی حدیث کی سند میں مجھے کچھ شبہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں شیخ کے پاس آیا کچے گھر سوال کے لیے۔ شیخ تشریف فرماتے اپنے مطالعے میں، اور ایسے منمک تھے کہ میں دیر تک کھڑا رہا، حضرت سے نظر نہیں اٹھائی۔ میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا، آواز بھی ہوئی، شیخ نے التفات نہیں فرمایا، پتہ نہیں چلا۔ کہتے میں بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، بہت دیر بیٹھا رہا، شیخ نے سر نہیں اٹھایا کتاب سے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ اٹھے، ایسے چپائی لگی ہوئی تھی، شیخ اٹھے۔ میں خیال ہوا کہ شاید کہیں اس زندگی کی حاجت سے یا ضرور سے جا رہے ہیں، اس طرح گھوم کے گئے اور ادھر سے گھوم کے آ کر اس طرف بیٹھ گئے۔ مجھے پھر بھی نہیں دیکھا، حالانکہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا کمرے میں۔ ادھر آگے بیٹھے، کچھ دیر بیٹھے رہے، اٹھ کے پھر واپس اپنی جگہ سے بیٹھ گئے۔ میں حیران کہ میں نے کہا یہ شخص نے کیا کیا ہے؟ کہتے میں نے اس سے پوچھا حضرت آپ نے کیا کیا ہے؟ یا تو مجھے، میں تو آیا حدیث کی سند پوچھنے کے لیے ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے، اگر آپ میری الجھن دور ہو جائے گی، مجھے الجھن ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ کہنے لگے یونس کتاب کا حاشیہ الٹا پڑھ رہا تھا، میرا دل نے چاہا کہ کتاب گھماؤں، کتاب گھماؤں۔ اب سوچیے، ایک بھاری بدن آدمی جس کا اٹھنا بیٹھنا ایک مستقل مشکل کام ہے، انہوں نے کہا یونس دل نے چاہا کہ کتاب گھما لوں۔ میں اٹھ کے چلا جاؤں، اس طرف حاشیہ الٹا پڑھ رہا ہے، ادھر سے سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، تحریر الٹی پڑھ رہی ہے، ادھر سے دیکھنے کے آیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے وہاں یونس صاحب کہ اتنا ادب تھا اس علم کا، اتنا ادب اس علم کا تھا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نشریات اور یہ آلات انہوں نے علم علماء کا وقار ختم کر دیا تھا، عناوتی ختم کر دی، ہجرتی اس کے لیے ختم کر دی۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں آنے کی، آپ رہیے جہاں ہیں وہیں پہنچ جائے گا اپنے پاس۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحبت اصل علم کے لیے صحبت دلوں کو کھولتی ہے۔ دیکھ لیا، دو سائل آپ کے پاس آئے، دونوں کا ایک سوال تھا، یا رسول اللہ میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ ایک سے فرمایا لے سکتے، فرمایا نہیں لے سکتے۔
دونوں کا ایک ہی سوال جواب مختلف، دونوں کا ایک سوال ہے، اللہ میں روزے کی حالت میں کو بوسہ لے سکتا ہوں، فرمائے لے سکتے، دوسرے کہا جی میں لے سکتا ہوں، نہیں تم نہیں لے سکتے۔ آپ اس تعارض کو کیسے دفع کریں گے جب تک آپ ان دونوں کی عمروں کا اور ان کی شکلوں کو دیکھ کر آپ فرق نہیں رکھیں گے دونوں میں۔ فرمایا جوان کو اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، روزے کے قضاء ہونے کا، یہ بوڑھا آدمی ہے اس سے اس کا اندیشہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بوسہ لے سکتا ہے، یہ بوسہ نہیں لے سکتا۔ ہمیں تو مثال جواب اب مستفتی کہیں ہے، مفتی کہیں ہے، صرف سوال کا جواب سمجھانا تو تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو صحبت کا اور ماحول کا تقاضا کرتی ہے، صحبت اور ماحول کا تعلیم تقاضا کرتی ہے۔ تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ علم پڑھا دیں، تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کو اس عمل کا عادی بنا دیں، تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کے اندر حرام کی نفرت پیدا کر دیں۔ زنا کا سوال کی اجازت دینے والے کو آپ نے مشین بٹھا کر سمجھایا ہے، یہ ان کو بتا دو کہ زنا حرام ہے، یعنی زنا کا حرام بتلانا تعلیم نہیں ہے، اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا کرنا تعلیم ہے۔ جی ہاں، جو صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحبت اصل چیز ہے، صحبت اصل چیز ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، سید القراء ہے، اور فرماتے ہیں کہ دونوں قرآن غلط پڑھ رہے تھے اور وہ کہتے ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا دونوں غلط پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ابی بن کعب کسی کے قرآن کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلطی ہونے چاہیے ان کے خیال میں، اس لیے کہ وہ سید القراء ہیں، یہ عام لوگ تھے، ان کو دونوں کو پکڑ کے آگے پاس لے گئے، کہتے ہیں یہ بھی غلط پڑھ رہا ہے، قرآن یہ بھی غلط پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دونوں سے سنا، دونوں سے قرآن سنا اور دونوں کے قرآن کے سن کر دونوں کی تحسین فرمائی، یہ اچھا پڑھ رہے ہیں، یہ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ بھائی ابن کعب کہہ رہے ہیں کہ دونوں غلط پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی پر بھائی ہو رہی ہے قرآن کی، وہ دونوں کی تفسیر فرما رہے ہیں، دونوں کی تحسین فرما رہے ہیں۔ وہ ابن کعب کہتے ہیں میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہوا۔ آپ سوچیے، میرے دل میں آپ کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہوا، اور زمانہ جاہلیت کی تکذیب سے بھی زیادہ سخت فتنہ پیدا ہوا۔ آپ ساتھ پاس بیٹھے ہوئے، وہ کہتے میرے دل نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کو کفر و معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ اس وقت سید القراء کے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا ہے شک اور انکار کا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا، میرے سر سے لے کر پیر تک پسینہ پسینہ ہو گیا، اور کہتے ہیں ابن کعب کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میری جان یقین کا حال یہ ہو گیا اس وقت آپ کی صحبت سے اور آپ کے ہاتھ رکھنے سے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ابی، جب دیکھا کہ ابی کا دل اس طرح سے صاف ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی ذات کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو گیا، تو میں نے کہا، تو ابی کا کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری امت تو امی ہے، اگر ایک طرح سے قرآن پڑھنا لازم ہو گیا تو پھر یہ مشکل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دی، اور ابی یہ بھی ٹھیک پڑھنا، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ یہ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ جی ہاں، اصل سے رجوع کی ضرورت ہے، اصل سے رجوع کی ضرورت ہے، اور ذمہ داری ہے کہ اصل کی طرف ہر زمانے میں اصل کی طرف متوجہ کیا جائے معترض کو، کہ آپ وہاں اصل سے آپ رابطہ کیجیے اور اصل کی طرف جائیے۔ جی ہاں، اس سے میرا ایک نظریہ ہے، اور میں اس نظریے پر مطمئن بھی ہوں اور اس نظریے پر قائم بھی ہوں۔ تو میرا نظریہ یہ ہے کہ کتابیں عوام کے لیے نہیں،
کتاب علماء کے لیے، کتاب علماء کے لیے ہیں، علماء عوام کے لیے ہیں، یہ میرا نظریہ ہے، سچی بات ہے۔ یہ عوام میں نہ رغبت ہے نہ استعداد ہے۔ کتاب علماء کے لیے، کتاب جب نازل کی جاتی ہے وہ اس کتاب سے عمل کر کے دکھلاتے ہیں، اس کتاب سے وہ عمل کر کے پیش کرتے ہیں۔ اصلو کما رأیتمونی اصلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے یہ نماز عملی نماز ہے۔ آپ اس نماز کا حکم دے رہے ہیں جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز کا حکم ان کو دے رہے ہیں جو آپ کی نماز کو دیکھ رہے ہیں، نماز کے طریقے کو نہیں دیکھ رہے، عملی نماز دیکھ رہے ہیں، نماز کی کوئی تحریری شکل میں نہیں دیکھ رہے ہیں نماز کو، وہ نماز عملی نماز آپ کی دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے علماء وہ آپ کے مصلی پر ہیں، اور آپ کی نیابت میں ان کی ذمہ یہ ہے کہ وہ عملی نماز پیش کریں۔ کتابیں، مسائل، اس سے استنباطات، اس کے طریقے، علماء کی جو خدمات ہیں، خدا کی قسم اس سے تو ذرہ برابر کبھی بے رغبتی یا اس سے کا انکار، اس کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ یہ تو آدمی کے اپنے اپنے خیالات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہیں، ہر ایک اپنے خیال میں آزاد ہے۔ ہمارے یہاں اسی کوئی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم تصنیفات کا اور تحدیث کا اور تدوین کا اور جو ہے تعلیف کا انکار کریں، یہ تو ناممکن بات ہے۔ وہ تو ایک مستقل ایک شعبہ ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان کوئی رسالہ، کوئی شکل، کوئی اعلیٰ کوئی رسالہ عوام کے علماء کے درمیان حائل ہو، یہ میں کہتا ہوں اس سے نہ تعلیم ہوگی نہ تربیت۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے خود تعلیم دینے کی، آپ کی اصل سنت ہے خود تعلیم دینے کی، اور خود تعلیم دینے کو آپ نے ایسے موقع پر نہیں ملتی ہے تاکہ آپ کے علماء صحابہ وہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ آپ عمر سے بیان فرما رہے تھے، ایک شخص دروازے پر آیا، اس دروازے پر آواز دے کر کہا علی نجینی یا رسول اللہ۔ آپ کے بیان کے دوران اس نے یہ آواز لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان درمیان میں ختم کیا، آپ عمر سے اترے اور آپ اس کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہاں بیٹھ کر اتنی دیر لگی کہ آپ کے لیے کرسی لائی گئی، اس پر آپ بیٹھے اور آپ نے بیٹھ کر اس ایک دیہاتی کو اسلام کے فرائض سکھلائے۔ آپ کا یہ عمل اس بات کی تعلیم دینے کے لیے تھا کہ کوئی کتنا بھی مشغول ہو، کسی پر کوئی بھی بڑی سے بڑی ذمہ داری ہو، لیکن اگر کوئی سائل آ جائے، میں کہتا ہوں کسی سائل کو گھر میں کھانے کی روٹی سے رد کر دینا یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا کسی طالب علم کو ایک رد کر دینا کہ بھائی ہم فارغ نہیں ہیں۔ بعد میں آنا، آپ سائل سے نہیں کہہ سکتے بعد میں آنا، آج طالب علم سے کہیں گا بعد میں آنا، جی آپ ادھر ہی اوپر سے آپ نے اس کو بیان نہیں بٹھایا، کیوں؟ یعنی یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اسی سطح کی بات نہیں ہے، یہ سائل ہے فرائض کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، یہاں جو استفادہ کر رہے ہیں یہ شاید تخصص کر رہے ہوں گے حدیث میں یا فقہ میں یا کون سے کسی درجے کا یا فتن بتائے جا رہے ہوں گے، اس کا جو سوال ہے کوئی بیان کا حل نہیں ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں، میں نے کہا اگر کوئی ڈاکٹر مریضوں کو جمع کر کے 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر دے دے تو اس سے بیماروں کو خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک بیمار کے پاس ڈاکٹر تنہا بیٹھ کر اس کی نظر ہاتھ رکھ کر اس سے سوالات کرتا ہے، اس کا حال معلوم کرتا ہے، پھر اس کے حسب ضرورت اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے۔ اگر 200-400 مریضوں کو جمع کر کے کوئی ڈاکٹر ان میں لیکچر دے دے تو اس سے نہ ان کا علاج ہوگا، نہ ان کے لیے دوا تجویز ہوگی، نہ ان کا حال معلوم ہوگا، نہ ان کی دوائیں بلا اہداف ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ اکیلے ایک مریض کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، آپ
کیسے آپ کے بیان سے شفا یاب ہو جائیں گے؟ میں تو میں آسان سوال کرتا ہوں. 400-500 مریض بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈاکٹر اس کی طرح جاتا ہے، اس طرح ہو گیا، لیکن مریض پورے نہیں ہو سکے. ایک ایک مریض سے بیٹھ کے چیک کرتا ہے اور اس کے اندر کا حال معلوم کر کے پھر اس کی بھی دوا تجویز کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب اگر جسمانی امراض کے لیے یہ اہمیت ہے تو بتائیے روحانی امراض کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ آپ صرف حلال حرام کو نشر کر کے کہیں کہ دین پھیل جائے گا اس سے، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ دینی معلومات کو مہیا کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ تربیت اور تعلیم کا ہے، جو صحبت و ماحول اور اختلاط کا کفالت ہے. اس لیے ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے، اللہ نے معاف فرمائے. عوام کے سوالات اور علماء کے جوابات. پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت یہ ہے، میں ہم سنت بتا رہا ہوں، سنت یہ ہے کہ سائل کے سوال پر مسئول غور کرے کہ یہ سوال اس کی سطح کا، اس کی ضرورت کا ہے یا نہیں. اگر سوال اس کی سطح کا، اس کی ضرورت کا ہے تو جواب دیا جائے، اور اگر سوال اس کی سطح اور اس کی ضرورت کا نہیں ہے تو اس کو عمل کی طرف متوجہ کیا جائے. ایک صحابی نے سوال کیا، متی الساعہ یا رسول اللہ، متی الساعہ، قیامت تو قائم ہوگی. آپ نے اس کو قیامت کی علامت نہیں بتائی، آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تم تو چھوڑو اس کو علامتوں کو، تم یہ بتاؤ تمہیں تیاری کیا کر رکھی ہے. جس طرح قیامت قائم ہونی ہے، مسلمان اور انسان اس سے تو عمل کے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تیاری کر رکھی ہے، اور جبرائیل سوال کے جو قیامت قائم ہونی نہیں ہے ان سے علامتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے. یہاں سائل کہہ رہا ہے متی الساعہ ما اعددت لها. تو عوام کے سوالات پر زیادہ میں خیرات کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا بڑا سبب ان کے اپنے انبیاء سے سوالات کی کثرت ہے. ہلاکت سبب آپ سرمایہ حج پر ہو گیا، ایک لوگوں نے کہا کہ ہر سال کرنا ہے، آپ نے اسے اعراض کر دیا. دوبارہ سوال کیا، ہر سال کرنا ہے، آپ نے اعراض کر لیا. میں پوچھ رہا ہوں جب آپ کو غصہ آ گیا، آپ میں یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تم یہ سوال کر سکتے ہو کہ حج کا طریقہ کیا ہوگا، کب ہوگا. یہ سوال کہ حج ہر سال کرنا ہے، میں اگر میں ہاں کر دیتا تو فرض ہو جاتا. سنت ہے کہ سائل کا سوال اگر محمد سوال ہے تو اسے اعراض کیا جائے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے، علماء کا بہت سا وقت یا تو محمد سوالات کے جواب میں، یا اللہ مجھے معاف فرما، ابھی معاف فرمائیں، یا ایک دوسرے کی تردید میں وقت بہت ضائع ہو رہا ہے. وقت کیا ضائع ہو رہا ہے؟ امت ضائع ہو رہی ہے. وقت کیا ضائع ہو رہا؟ امت ضائع ہو رہی ہے، امت ضائع ہو رہی ہے. امت ارتداد میں، ہم ایک دوسرے کی تردید میں. اللہ میرا گواہ ہے، میرا اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ علماء کرام، مفتیان کرام جو آپس میں بیٹھتے ہیں اور جدید مسائل اور ملک کے پیش آنے والے تجارتی اور بیوع کی لائن کے اور اشیاء کی لائن کے اور دوسرے مسائل کے اندر جو مشکلات پیش آتی ہیں اس پر علماء کی جماعت بیٹھ کر غور کرتی ہے اور آپس میں مباحثہ کرتی ہے. وہ تو ایک شدید ترین ضرورت ہے اور ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب تک یہ حالات نہیں تھے اس وقت تک علماء کے درمیان کے اختلافات علماء کے درمیان رہتے تھے اور مفتہ بھی خول چھن کر عوام تک پہنچ جاتا تھا، مفتہ عمل کر جاتا تھا. ہاں، مفتہ بھی خول پہنچ جاتا تھا عوام تک، وہ اس پر عمل کر جاتا تھا. المجالس و امانہ جو کہا گیا تھا
اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ امت کو منخوج ہونی چاہیے. امت کی صلاحیت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اختلاف میں پھنس جائے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں. یہ امت کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کر میری بات توجہ چاہتی ہے. اس سے ہٹ کر اب ہو یہ رہا ہے کہ ان آلات پر درمیان میں جنگ چل رہی ہے. جی ہاں, وہ ان کی تجدید کرتے ہیں, ان کی تجدید کرتے ہیں, اور اس تجدید کا تماشا ہم دیکھتے ہیں. ہاں, اس کا تماشا یہ بڑے نقصان کی چیز ہے. اور ہمیں اس کی مثال ملتی ہے دورہ فاروقی میں کہ امت کے بہترین دو آدمی, ایک سید المفسرین اور ایک سید القراء ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ دونوں حضرات آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ایک کپڑے میں نماز سنت ہے یا دو کپڑوں میں سنت ہے. دونوں میں اختلاف. وہ ان کو رد کریں, وہ ان کو رد کریں, وہ ان کو رد کریں, وہ ان کو رد کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا کہ ان دونوں میں یہ بحث چل رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بحث پر نہ ان کو کوئی شاباشی دی ہے, نہ ان کی کوئی ہمت افزائی کی ہے, نہ یہ کہا کہ اپنے دلائل میں سامنے پیش کرو, میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں اس تکرار میں. کیونکہ بحث کیا ہے؟ بحث ہے صحیح طریقے کی سنتوں میں, صحیح طریقے کو سنت میں تلاش کرنے کو بحث کہتے ہیں. ایک دوسرے کی تردید یہ کوئی بحث نہیں ہے. بحث تحقیق کو کہتے ہیں. بحث تحقیق, جی ہاں, تردید کے لیے بحث نہیں ہوتی. بحث ہوتی ہے کوئی امر پیش آ گیا ہے, اس امر کو جلدی سے پورا کرنے کے لیے اس کا طریقہ عمل معلوم کرنے کو بحث کہتے ہیں. قرآن نے بحث وہی کہا ہے جہاں پہلا قتل ہوا تھا دنیا میں تو پریشان تھا قاتل کے مقتول کی لاش کا کیا کروں, تو اللہ نے قبر کو بھیجا, اس نے فبحث فی الارض لیریکم کیف یصور اخی. میں سمجھتا ہوں بحث اتنی سی چیز ہے کہ یہ امر پیش آ گیا ہے, اس امر کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو بحث کہتے ہیں. چنانچہ ان دونوں میں بحث ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے کہ یہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہے. حضرت نے فرمایا دیکھ کر, آج کے بعد اگر تمہیں میں نے اس طرح آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھا تو جو سزا سجائے گی تمہیں سزا دوں گا. یہ حکمران ڈانٹ پلائی ان دونوں کو. فرمایا تم سرور کے دونوں لوگ ہو, تم اگر آپس میں ان سے بحث کرو گے عوام کیا کرے گی؟ عوام کس طرح عمل کرے گی کہ جی وہ تو جو علوی اختلاف ہو رہا ہے عوام کس طرح عمل کرے گی؟ تم کسی ایک پر عمل کر کے عوام کو بتلاؤ کہ بھائی اس پر عمل کرنا ہے. یہ جو تم بیٹھ کے دوسرے کی تردید کر رہے ہو. تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں بہت اہم. ایک عوام کے سوالات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کے کام سے غیر متعلق, اور وہ سوال مشرکین اور یہود نے مل کر کیا تھا. 3 سوال مشہور ہیں, وہ اصحاب کہف کے بارے میں, روح کے بارے میں, ذوالقرنین کے بارے میں 3 سوالات کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آپ کو تو اس کا علم نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا, اور انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا. جی ہاں, صبح شام وحی آتی ہے, جو ایک سلسلہ مستقل ایک عمل کا چل رہا ہے, اس میں اگر ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو کون سی بڑی بات ہے, جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی وحی آنے کا نہیں ہے, اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اللہ نے مجھ کے بتائے. آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہ تو بے شک مفسرین نے انشاءاللہ کے بھول جانے پر لکھا ہے کہ وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی, لیکن اس میں دوسرا سبب وحی کی تاخیر کا یہ بھی ہے کہ لیکن جو سوال آپ سے متعلق نہیں ہے آپ اس کے جواب کی کوشش نہیں کیوں. جی ہاں, اللہ نے جی اس موقع پر ایک قاعدہ بتایا ہے, اصول سب کو, ہمیں بھی آپ کو.
جی ہاں، کہ ان کے سوالات اس طرح کے سوالات ہیں جس کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، آپ کے کام ہی نہیں ہے. جی ہاں، فرعون نے کہا نا وما بال القرون قال علم عند ربی فی کتاب. لیکن سوال کر رہا ہے کہ سوال کا جواب تلاش کرو یا اللہ سے پوچھو کہ یہ فرعون سوال کر رہا ہے ما بال القرون اولا. یا تو بات کو اتنا جلدی ٹالا موسیٰ علیہ السلام نے. قال علمها عند ربی لا يضر ولا ينسى. چھوڑیے، آپ اس کو چھوڑیے جو پہلے گزر چکے ہیں، آپ کام کی بات کیجیے. ایک اصول بتا رہا ہوں، ہر سائل کے سوال پر کان دھرنا، غور کرنا، اس کے بارے میں سوالات لوگوں سے کرنا، یا اس کے لیے مطالعہ کرنا کہ اچھا بھائی آپ نے سوال کیا، مطالعہ کرتا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے سوال. اسی درمیان میں کہتا چلوں کہ ایک بڑے اختلاف کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ بات سنتے ہیں کسی کی، جا کے پوچھتے ہیں کسی اور سے. جی بات سنتے کہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کسی اور سے. میں سوال کرتا ہوں، آپ ڈاکٹر سے کوئی دوا لکھوا لیں اپنے لیے، اور آپ ڈاکٹر سے لکھی ہوئی دوا کو بھول جائیں کیسے کھانی ہے، اور آپ یہ دوا لے کر کسی حکیم کے پاس چلے جائیں، حکیم صاحب آپ بتا دو یہ دوا میں بھول گیا ہوں کیسے کھانی ہے، فلاں صاحب نے اس طرح بیان کی تھی. میرا خیال ہے کہ یا تو وہ حکیم کوئی اگر سمجھدار ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ بھائی تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اسی سے پوچھو، اس نے بتایا تھا، مجھے کیا معلوم کہ اس نے کیا، میرا فن طب کا اور حکمت کا ہے، اس کا ڈاکٹری کا ہے، اس سے پوچھے جا کر. اور کوئی بیچارہ سرگرم ہوگا تو وہ یہ کہتے گا ارے تم وہاں کہاں چلے گئے، یہ تو سب غلط ہے، تمہیں بیمار کر دیں گے، یہ تم آئندہ کبھی اس ڈاکٹر دوا مت کھانا، یہ تو بیماری پیدا کرتی ہیں انگریزی دوائیں. میں تو آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. آپ نے جو بات جہاں سنی ہے آپ ان سے پوچھیے کبھی آپ نے بات کہاں سے گئے. سنتے کسی سے ہیں، پوچھتے کسی سے جا کے ہیں. عجیب بات ہے کہ اللہ اکبر، اگر مستفتی کا سوال، ایک اصولی بات ہے، اگر مستفتی کا سوال اپنی ذات کے بارے میں ہے، اگر مستفتی کا سوال اپنی ذات کے بارے میں ہے تو اس کے سوال کے حسب حال جواب دیا جائے. اور اگر مستفتی کا سوال کسی دوسرے کے بارے میں ہے تو اس کے سوال کی تحقیق کی جائے گی، آیا یہ بات ہے یا نہیں ہے. متعلق آدمی تحقیق کی جائے گی کہ آپ کے بارے میں یہ سوال آیا ہے، یہ بات ہے یا نہیں ہے. کہ جی وہ تو جو سائل نے جو سوال کیا اس کے مطابق جواب، اس کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا. اس کے مطابق جواب جب ہو سکتا ہے جب سائل کا سوال اپنی ذات کے بارے میں ہو. اور اگر وہ سوال ذات کے بارے میں نہیں ہے تو صاحب معاملہ سے اس کی تحقیق کرنا واجب ہے. بہت ممکن ہے کہ مستفتی غلط سمجھو، اس لیے کہ بات اصولی بات ہے کہ سننے والے کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہے، بیان کرنے والے کی مراد کا اعتبار ہے. مطلب تو صحابہ نے کہا تھا سبحانہ، انہوں نے قتل کر دیا، وہ سارے مسلمان تھے، انہوں نے کو قتل کر دیا. آپ مگر میں خالق کے فعل سے بری ہوں، اے اللہ میں اس فعل سے بری ہوں، اے اللہ میں اس فعل سے بری ہوں، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. انہوں نے سبانہ کی مراد کو نہیں معلوم کیا، انہوں نے سبانہ پر اٹھا کے حملہ کر دیا کہ یہ اسلمنا نہیں کہا، سبانہ کہا ہے. جی ہاں، بخاری شریف پڑھیے، آپ کو بعض ابواب میں ملے گا کہ نزاع لفظی پر دو مذہب ہو گئے ہیں، الگ الگ مذہب ہیں. یہاں کوئی لڑائی نہیں آپس میں. امام شافعی امام حنیفہ کے درمیان بعض امور میں جو ہے نزاع لفظی ہے، نزاع لفظی سے ان کے اپنے اپنے مذہب ہے. ایک ہی حدیث ہے، وہی مسلم دونوں کا ہے، انہوں نے یہ مراد دیا، یہ مراد دیا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوال تو وہاں سائل کا سوال وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تماری الا مراء ظاہرا، کہ آپ ان سے خود سرسری بات کرتے ہیں چھوڑ دیجیے. ولا تستفد به منهم احدا،
اور آپ کو لوگوں سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی نے کیا جواب دیا ہے، روح کے بارے میں، روح خانے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا جواب دوں. آپ لوگوں سے اس بارے میں سوال ہی مت کیجیے، اپنے کام میں لگیے. آپ بعض اعتراض کرنے والوں کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے ذرہم وما یفترون، آپ ان کو بھی چھوڑیے، اس طرح کو بھی چھوڑیے، اپنے کام میں لگیے. میرے دوستوں، اصل بات یہ ہے خدا کی قسم، ہماری اس تبلیغ کا مقصد علماء سے عوام کے حال کا مشاہدہ کروانا ہے، جس طرح ڈاکٹر مریض کے حال کا مشاہدہ معائنہ کرتا ہے. اس نفر کا اصل مقصد یہ ہے کہ علماء عوام کے جہل کا معائنہ کریں، جس طرح ڈاکٹر ایک مریض کا معائنہ کرتا ہے. ایکس رے کروائے گا، خون ٹیسٹ کروائے گا، پیشاب ٹیسٹ کروائے گا، خدا جانے کیا کیا 15 دن تک پکاتے رہتے ہیں مریض کو کہ ابھی تک ڈاکٹر کو اطمینان نہیں ہوا ہے، میرے صاحب اس کا پورا حال نہیں آیا کہ میں اس سے دوا تجویز کروں. آپ دیکھیے، آپ کو بعض لوگوں کا مہینہ گزر جاتا ہے، نہیں کہ مجھے ٹیسٹ چل رہے ہیں، مجھے تو ٹیسٹ چل رہے ہیں. یہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کی استعداد کو دیکھ کر آپ کے لیے کوئی امر تجویز کیا جائے. اس لیے قرآن نے تفقہ فی الدین کو قرآن نے جس طرح تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، جسے میں عرض کر چکا ہوں، اور جس طرح تفقہ کو قیام باللیل کے ساتھ جوڑا ہے، قیام باللیل کے ساتھ جوڑا ہے. اس کو اشد وقع وقوع مقیلہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں تہجد سے بڑھ کر علم کو کھولنے والا اور کوئی سبب نہیں ہے، اس کے برابر کوئی سبب نہیں. اشد وقع وہ اقوام ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والی چیز اور رات کے قیام اور تہجد ہے. ادھر دوسری طرف اس آیت میں اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کو لیتفقہوا کہا ہے، لیتفقہوا نہیں کہا، لیتفقہوا کہا ہے، جس سے آپ کو لازم متعدی کا فرق معلوم ہوتا ہے. متعدی نہیں ہے، لازم ہے. متعدی نہیں ہے، لازم ہے. آپ اللہ کے راستے کا نفر کیجئے، آپ اللہ کے راستے کا نفر کیجئے، جی ہاں، تاکہ عوام کے جہل کو اور ان کے احساس کو دیکھ کر آپ کو عوام کو کیا چیز دینی ہے اس کی سمجھ اور عوام کی آپ پر کھلے. لیے تفقہوا سب سے بہتر تفسیر اس کی ہے، یا راجح تفسیر یہی ہے کہ عوام نکل کر عوام کے جہل کا مشاہدہ کرے. پڑھیے آپ ایسا نے جو لیا ہے اسے لکھا ہے باقاعدہ کہ راجح تفسیر یہی ہے کہ علماء نفر کریں، علماء نفر کریں. میرے نزدیک نفر کی اہمیت قتال سے بڑھ کر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قتال عارض ہے، اس کی اہمیت ہے جب قتال کا وقت آ جائے. عبداللہ بن عمر سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں ایک علاقے میں جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں مسجد سے بہتر مشورہ دوں اپنے محلے میں مسجد بنا لے، اپنے محلے میں مسجد بنا لے اور عوام کو مسائل سکھلایا کر. یہ اس کو یہ جواب دیا کہ اپنے محلے میں مسجد بنا لے، عوام کو مسائل سکھلایا. عوام کے جہل کا مشاہدہ کروانا یہ اس راستے میں نکالنے کی بڑی غرض ہے. لیکن عوام وہ دنیا کے میں اس قدر پھنس کر رہ گئے کہ وہ سال 2 سال 3 سال 4 سال 8 سال آپ کے مدرسے کے لیے مفادت نہیں کرتے. ان کی ملازمتیں، ان کی تجارتیں، ان کی زراعتیں، انہوں نے کا اتنا جھگڑا ہوا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے نصاب کے اعتبار سے وقت دے دیں، یہ ایک ناممکن بات ہے. اور یہ امت کے جہل میں جھونکے جانے کا اصل سبب بنا ہے. انہوں نے آپ کو وقت دیا. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ تعریف کیا ہے اپنا. اگر انہیں 4 مہینے
میں 4 مہینے اس طرح مل جائیں علماء کے ساتھ کہ ان کے دن رات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کی تمام ضروریات، ان کی تمام عادات، ان کے تمام فرائض، ان کے تمام اعمال، وہ 4 مہینے علماء کی مفتیان کرام کی نگرانی میں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نفر کا اصل مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اگلی بات یہ بالکل واضح ہے، جس میں کسی اعتراض کی یا کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ عوام کے درمیان چلے پھرے بغیر اور عوام کے جہل کا معائنہ کیے بغیر وہ غم اور غصے کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جو ضروری ہے انقلاب لانے کے لیے۔ اس کے لیے غصہ چاہیے، اس کے لیے کیفیت چاہیے، اس کے لیے خصوصی غم چاہیے۔ وہ میں کہتا ہوں، بے تکلف عرض کرتا ہوں، کسی مسلمان میں عوام کے اجلاس کا کتنا بھی غم کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کے حال کا مشاہدہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف مشکل کی روایت ہے، فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت پہ جو بیان کیا صحابہ کے سامنے، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اگر یہاں مدینہ میں رہ کر تمہیں معلوم ہو جائے فلاں علاقے مرتد ہو گیا ہے اور فلاں علاقے میں کفر پھیل گیا ہے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری توجہ، تمہاری دعائیں، تمہارا غم اور تمہارا اضطراب وہ ان کو حق پر لے آئے گا۔ جی ہاں، میں سے بے تکلف آپ سے کہتا ہوں کہ اتنا بھی مستجاب الدعوات ہو، اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کے جہل کا مشاہدہ کیجئے جا کر۔ صحیح روایت ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آپ نے ہمارے ذخر المعاینہ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود خبر دی ہے کہ تمہاری قوم مرتد ہو گئی ہے، اور صاف فرمایا روایت میں کہ جو غم اور غصہ پیدا ہوا ہے وہ جا کر قوم کا حال دیکھ کر پیدا ہوا ہے۔ وہ ہے غم غصہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو واپس کیا اللہ کی توحید کی طرف، اور اس بچڑے کو جس کی پوجا پر تعمیر کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو کھا کر کے اس کو سمندر میں بہایا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ سن جانتے ہیں۔ اصل چیز ہے، اس لیے آپ غور کر لیں گے کہ احادیث آپ دیکھیے کہ اہل نجد کے مطالبے پر علماء کی جماعت آپ نے بھیجی ہے، اطمینان نہ ہونے کے باوجود۔ اتنا نہیں تھا آپ نے صاف ہماری روایت میں کہ مجھے اطمینان نہیں ہے، مگر مجھے جماعت روانہ کرنی ہے، مجھے جماعت روانہ کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے جماعت کا۔ وہاں علم، وہ کہتے ہیں ہاں علماء کو بھیجیے، اسلام پہنچ گیا، علم نہیں پہنچا۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 صحابہ چنے ہیں، سب کے سب نہتے تھے، کوئی تلوار کوئی تیر کسی کے پاس نہیں تھا کہ ہم قتال میں نکلے نہیں ہیں۔ آدمی سوچے آپ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خروج کے فضائل محض قتال کے لیے ہیں، وہاں تو میدان قتال میں تعلیم کا حلقہ قائم ہو رہا ہے۔ ہم تو حیران ہیں اس بات سے کہ وہاں تو میدان قتال میں تعلیم قتال کو جمع کیا جا رہا ہے، میدان قتال میں۔ ہاں بات موٹی سی بات ہے، بڑی صاحب حضرت باقاعدہ وہ مضامین جمع کیے ہیں اور واقعات جمع کیے ہیں جس میں قتال اور تعلیم کو جمع کیا ہے، جس طرح نماز اور قتال جمع کیا گئے، صلاۃ خوف دی گئی ہے، اس طرح میدان قتال میں تعلیم اور قتال کو جمع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام باضابطہ طور پر ایک جماعت کی تشکیل ہوتی تھی جو اس قتال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ جو آیت نازل ہو، جو حجہ بیان کریں، تم اس سے میں محفوظ کرو، ہمیں بتلانا۔ تو میں نے عرض کیا کہ نفر کا جو گہرا رشتہ ہے، جس سے علم رسوخ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے کا نفر ہے، اور نفر کی اصل غرض تعلیم ہی ہے۔ قتال عارض ہے لیکن نفر تعلیم کے لیے ہے، اصل نفر تعلیم کے لیے ہے۔ آپ غور کیجیے، اس آیت میں فَلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس میں یہ آیت ہے علماء سے متعلق، یہ آیت ہے علماء سے متعلق، اتیان نبی کے ذمہ ہے، اتیان نبی کے ذمہ قوم کے پاس نبی آئے ہیں،
اس لیے سوال جو ہوگا قوموں سے الم یاتکم نذیر کا سوال ہوگا. نبی سے نہیں سوال ہوگا, بس قوم آئی تھی, تم بیٹھے تھے تمہارے پاس قوم آئی تھی. یہ سوال نبی سے نہیں ہوگا, یہ سوال قوم سے ہوگا. الم یاتکم نذیر, اتیان نبی کے ذمہ ہے. کیا تمہارے پاس نبی آئے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ تبلیغ اصل تعلیم کے لیے ہے. بلغوا عنی ولو آیا, یہ امر بتلا رہا ہے کہ تبلیغ اصل تعلیم ہے. بلغوا عنی ولو آیا, تبلیغ اصل تعلیم ہے. ورنہ امت کا بہت بڑا طبقہ علم اور جو ہے معرفت سے بالکل جاہل ہو کر وہ ارتداد کے دہانوں پر ہے. اور اور یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے گا تو پڑھا دیں گے. میں تو بے تکلف آپ درد کرتا ہوں, علم کا سائل سے چھپانا حرام نہیں ہے, غیر سائل سے چھپانا بھی حرام ہے. آپ سوچیے, تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے, تین مرتبہ فرمایا, تاجل عقوبت کی 3 مرتبہ دھمکی دی ہے آپ نے. اور ہر دفعہ علماء نے یہ کہا ہے, شرعین نے, کہ رسول اللہ ہم تو بیٹھے ہیں سکھانے کے لیے, ہمارے پاس آتے نہیں, ہم تو تیاری سکھانے کے لیے. آپ نے ایک مرتبہ بھی ان کا عذر قبول نہیں کیا. جب سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو پر غلط جو عوام کی وہ آتی کیوں نہیں سیکھنے کے لیے. ایک مرتبہ بھی آپ نے ان کے اس جواب کو قبول نہیں کیا, اور ایک مرتبہ آپ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا. آپ ہر مرتبہ ان کی بات کو آپ نے رد کیا. فرمایا کہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں, ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. تاجر عقوبت کی دھمکی ہے, بار بار روایت کے اندر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. وہ مرتبہ کیا تیری غیر تھی نا کہ یہ ہمیں کیوں ہلاک کیا جائے گا, دوسری کا نہیں تھی. آپ اپنی بات کو دوہرا رہے. کیا مطلب تھا اس کا؟ مطلب یہ تھا کہ تم بے شک علماء ہو اور بے شک تم پڑھانے میں مشغول ہو, لیکن جتنا حق تمہارے ذمہ سائل کا ہے اتنا حق تمہارے ذمہ غیر سائل کا ہے. اتنا حق تمہارے ذمہ غیر سائل کا ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ علماء کی نقل و حرکت یہ امت کے لیے رحمت کا بادلوں سے مثال دی ہے. بادلوں کی نقل و حرکت سے اندازہ کیجئے کہ بنجر زمینوں کو کوئی دریا, کوئی نہر, کوئی سیراب نہیں کرے گا. کوئی کاشتکار بادل کے بغیر مطمئن نہیں ہے. اس کو اللہ تعالی رحمت کہا ہے, اور اس کو مردہ زمینوں کو زندہ کرنے سے اس کی مثال دی ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جو آیت ہے نفر کی, اس نفر کی آیت یا نفر کی آیت علماء سے متعلق ہے, اور اس متعلق اس لیے بھی ہے کہ اس آیت کے نفر میں تناوب ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ علماء کا ایک بارگی نکل جانا کتنا غلط ہے. علماء کا ایک بارگی نکل جانا سب کا, اگر کوئی کہے بیچارہ کوئی کام کی اصول سے ناواقف, جذبے میں آگر کہ سب نکل جاؤ, جذبے میں آگر کہے جائے کہ سب نکل جاؤ, تو قرآن کی آیت ہے, منصوص ہے یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے علماء ایک بار کی نہ نکلے. قرآن کہہ رہا ہے علماء ایک بار کی نہ نکلے تو ہے ہی نہیں. میں تو خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ نہ نکلے تو کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا. نفر تو لازمی چیز ہے علماء کے لیے, لیکن یہ بھی قرآن میں منصوص ہے کہ ایک بار کی نہ نکلے. ایسے کیوں نہیں کرتے قرآن کی آیتوں میں, ایسے کیوں نہیں کرتے کہ علماء کی جماعت نکلے؟ یہ تناوب بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ علماء سے متعلق ہے. اگر یہ عوام سے نفر متعلق ہوتا تو اس میں تناوب کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ کوئی تاجر کا نکل جاؤ, سب نکل جاؤ. جی ہاں, ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو بنیادی مقصد ہے ماحول سے نکالنا, بنیادی مقصد ہے ماحول سے نکالنا, بالذات مقصود ہے. میں اس سے زیادہ مان لیا تھا کہ بالذات پڑھیے آپ. وہ کہتے ہیں عوام کو نکالنا بالذات مقصود ہے, کیونکہ ان کی جگہ کو تبدیل کیے بغیر ان کی تعلیم و تربیت ناممکن چیز ہے. جی جلالہ مرغی کو آپ ہٹا کے اس کی جگہ سے بند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ نے وہاں ادا نہیں کیا، آگے بڑھ کر ادا کیے۔ امام شافعی کے نزدیک علت صرف یہ ہے کہ اس جگہ پر شیاطین کا اثر تھا، اس میں کہ نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، آگے بڑھ کر حالانکہ فوت شدہ نماز تھی، اس کی فوراً قضا کرتے۔ احناف کہتے ہیں کہ ایسی سورج اس حالت پر تھا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ اسی روایت سے احناف کے نزدیک علت یہ ہے، شعبے کے نزدیک علت یہ ہے۔ شعبے کہتے ہیں کہ اسے یہاں سے ہٹایا ہے کہ یہاں شیاطین کا اس وادی پر اثر تھا، میں کہ نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، ان شیاطین کے ماحول سے ہٹ کر آگے جا کر نماز پڑھیں گے۔ یہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں۔ احناف کے نزدیک علت جی ہاں وہ طلوع کا وقت ہے، اور شعبے کے یہاں علت اس وادی میں شیاطین کا اثر، نبی اپنی جماعت کو لے کر وہاں سے ہٹ رہے ہیں کہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ میں تو بہت آسان بات کرتا ہوں، یعنی 100 قتل کرنے والے سے عادی میں نہیں کہہ رہا ہے جائیے آپ استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگ لیجیے، ندامت ہونی چاہیے، آئندہ میں بہت رضا ہونا چاہیے، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، جائیے آپ اپنی بستی میں رہیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ بستی چھوڑ دیجیے اپنی، عالم قاتل سے کہہ رہا ہے بستی چھوڑ دیجیے اپنی۔ تو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ علماء کا جو نفر ہے وہ تو بالذات مقصود ہے اس راستے میں، جو عالم چاہتا ہو، جس میں رغبت ہو، اللہ مجھے آپ بھی معاف کریں، میں کسی کو متهم نہیں کرتا، مگر کیا کریں ابا جی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں پہلے سے، مجھے کہہ رہے سال لگا لے، اور مجھے تجارت بھی کرنی ہے، مجھے دوسرے کام بھی ہیں، مجھے شادی بھی کرنی ہے، ابا کہہ رہے ہیں سال لگا لو۔ ابا سال کی اس اظہار کر رہے ہیں کہ ابا کا تعلق تبلیغ جماعت سے ہے۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں، کتنی سطحی سوچ ہے یہ کہ ابا کا تعلق تبلیغی جماعت سے اسے مجھے سال لگانا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں یہ اس کا امت سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اگر اس کی سوچ نکلنے کی ہے کہ ابا کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے تو مجھے نکلنا چاہیے، اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے، یہ کوئی بنیادی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غریق کے رحمت کے علی میں صاحب سے ندی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ تو مالیہ صاحب کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں نا، مولانا ایسا بھی لکھا ہے، ایسا کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ریاض صاحب کے بعد معاصرین نے ان سے اتفاق نہیں کیا، صاحب بات ہے، لکھا ہے مولانا صاحب نے لکھا ہے، بعد ان کے معاصرین نے ان سے اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ ان کے مقاصد کو پہنچ نہیں سکے۔ صاحب بات ہے، کوئی لگی چیز بات ہے، بات یہ چیز تو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مولانا اللہ نے معالیہ صاحب کے اتنا قرب دیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس بندے کے مقاصد ہمارے اپنی سوچ اور اپنے دائرے سے بہت آگے ہیں۔ تو معالیہ صاحب نے کہا تھا کہ میں سمجھ گیا ہوں، میں نے اپنے مدرسے کا یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو سال نہیں لگائے گا تبلیغ میں اس کو سند نہیں دوں گا۔ اور یہ سب اچھل گئے تھے خوشی میں، لیکن مولانا پھر تو عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ یہ کر لیں، ورنہ اگر آپ یہ کر دیں عوام کے میرا جو اصل خواب ہے وہ خواب پورا ہو جائے گا اگر آپ یہ کر دیں۔ یہ مولانا علی میاں صاحب کا یہ کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے، وہ ایسا آدمی جو اپنے ایک نظام میں ہے، اپنے ایک علمی ایک سطح ہے، دیکھیں وہ بندہ سمجھا تھا اس بندے کی غرض کو یہ جاتے جائیں۔ وہاں یہ ایسا مطلب ہے کہ کلمہ نماز سیکھنے کی تنظیم کہنا یہ تو اس کام کو کچھ نہ سمجھنا ہے اور اس کے استغفار کے لیے کافی ہے۔ بیچارے عوام ہیں، کچھ چیزیں لگائے کچھ سیکھ لیں، کیا بات ہے آپ وہ چیزیں جماعت وصول کر کے لائی گئی ہے، 7 آدمی کی جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلی ملاقات میں ان کو اپنے مدرسے میں داخل نہیں کیا، پہلی ملاقات میں آپ نے ان کو فقاہت کی سند دی ہے، بلکہ ان کی فقاہت کو کہہ دیا کہ قریب سے ایک نبی ہو جاتے سب کے سب۔ پڑھیے آپ روایت پڑھیے، یہ آپ کو انسان پڑھا انہوں نے
کسی وجہ سے بڑا میں اس سے خدا نہ کرے مدارس کا استفاق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ مدرسے کی ایک وہ شکل جس سے عوام تک یہ علم کی نعمت پہنچے، یہ اسی کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں یہ مدارس کا حصہ ہے. تبلیغ اور دعوت یہ مدارس کا ایک شعبہ ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ تنظیم نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کے لیے ایک میدان محنت ہے. جی ہاں، جو بھی تبلیغی جماعت کو جماعت کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اس کام سے کوسوں میلوں دور ہے. میلوں دور ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو اس کو تبلیغ جماعت کی نظر سے دیکھتا ہے بس اس کے لیے اس کام سے دور رہنے کے لیے اتنا کافی ہے، اس کام کو نہ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. ہم تو ساری دنیا کی مساجد کو ان کے قریب کی مدارس کی شاخیں سمجھتے ہیں. مدرسے کی شاخ مدرسہ نہیں ہے، مدارس کی شاخ صرف مدارس نہیں، مساجد مدارس کی شاخ ہے. ہمیں تو صاف بات ہے، کوئی کتنا بھی مشغول ہو ہمیں اس کی مشغولی سے کچھ وقت چاہیے کہ وہ اپنی مسیح پر عوام کو وقت دے. براہ راست عوام کا علماء سے ربط براہ راست قائم کرنا یہ نکلنے کی بھی غرض ہے اور یہ مقام پر وقت دینے کی بھی غرض یہی ہے. عوام کا علماء کے ساتھ براہ راست ربط ہونا. میں اس کی بہت مثالیں پیش کر چکا ہوں. ہم تو مساجد کو مدارس بنانا چاہتے ہیں. میں تو بے تکلف بار بار کہتا ہوں کہ مجھے فضائل کی تعلیم سے مجھے اطمینان نہیں ہے. صاحب آپ منتخب حدیث پڑھ لیں، فضائل کی تعلیم پڑھ لیں، لوگوں میں کے اوپر پیدا ہو جائے. میں نزدیک یہ ناقص کام ہے. جب تک مسجدوں میں فضائل کے حلقوں کی طرح بھیڑ مسائل حلقوں پر نہ ہو جائے مجھے اطمینان نہیں ہے یہاں کام ہو رہا ہے. کوئی کام نہیں ہو رہا. تو رہا پہ یہ کہنا کہ آسان کتاب آسان مسائل آسان ہے. میں آپ نئی بات کر میں تو یہ کوئی بات کہنی ہے. آپ سوچیے نا اس غفلت کے زمانے میں آپ آلات سے بات نشر کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ ہے. اور وہاں معاذ بن جبل آپ کے ردیف چپکے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ایک سواری پر اور آپ 3 مرتبہ یا معاذ یا معاذ یا معاذ کہہ کے متوجہ کر رہے ہیں. ایک آپ کے ردیف ارے سواری بھی نہیں دوا رہے بھائی چلو سے فاصلے پر آواز دے رہے ہیں آؤ قریب آ کے بات سنو. یہ سنت کیوں ختم کر دی؟ یہ میرا سوال ہے. یہ سنت کیوں ختم کر دی؟ اگر 4 طلبا آپ کے ساتھ لگ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بے شک ہونا چاہیے. عوام کی سطح یہ نہیں ہے کہ وہ ان بحوث کو اور ان جو ہے ان کی سطح کے قابل ہوں، لیکن وہ عوام کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بتا رہی ہے کہ آپ سب کی طرف مبعوث ہیں. اس لیے ہم یاد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں ایک نئی جماعت آئی ہے جو کام کرتی ہوئی آئی ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ لگائے گئے تھے انہوں نے بہت تربیت اور ان کی وہ تعلیم دی ہے ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقاہت کی سند دے دی. فقاہت کی سند جی ہاں نکلنی آتے کی روایت موجود ہے. میں ادبا فقہا کادو یکونوا انبیاء، یہ قریب تک نبی ہو جاتے. اس لیے ہم نے ایک بات عرض کی کہ نکلنا تو سب کو ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ نکلنا سب کو ہے. لیکن اس نکلنے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے متبادل کا انتظام کریں. یہ ایک سنت ہے، ایک سنت ہے. آپ ایک کچھ تیار نہیں کیا، ایک مجلس تیار نہیں کیا. آپ نے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا ہے کہ جس وقت جس کو چاہو بھیج دو تقاضے پر اس کا متبادل موجود ہے. میری بات کسی کو بری نہ لگے. ہم سوچتے ہیں مدرسے ہیں کہ بھائی یہ تو یہ کر جائیں گے، یہ تو یہ فلاں کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ
کوئی مدرسہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، کوئی مدرسہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے یہاں کا مدرس تبلیغی جماعت میں جانا چاہ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بوجھ ہو جائے گا کہ یہ کیسے تعلیم چھوڑ کر جائے. اور اگر اس کا خیال یہ ہے کہ نہیں عوام نکل رہے ہیں، اسے ان عوام کو ایک عالم کی ضرورت ہے، ان عوام کو ایک عالم کی ضرورت ہے. میں نے یہ بات سنی، بہت زمانہ سنی کہ علماء کی تشکیل لگی جائے، علماء کی تشکیل. یہ تو بہت بڑے کام میں مشغول ہیں. تم تو جماعت میں جا رہے ہیں، علماء تو بہت بڑے کام میں مشغول ہیں، علماء کی تشکیل مت کرنا. یعنی میں نے سنا ہے ایک صاحب بیان کرتے ہیں، بس بہت سے بہت اگر موقع لگ جائے تو آ کے درخواست کر دینا. اگر بہت بشاشت دیکھو، فرصت دیکھو تو ایک نصیحت کی درخواست کر دینا. اور اگر وہ خود یہ کہیں گے مسجد میں آؤں گا تو آپ 5 منٹ کے تشریف لا کر کوئی ایک نصیحت فرما دیں بس. یا آپ اتنا کر دیجیے کہ آگے عوام سے کہہ دیں کہ بھائی ہمارا گشت میں ساتھ دے. میرے نزدیک تو اس سے امت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں. اس سے دو امت کے ارتداد اور جہل کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. میں تو آپ سے بے تکلف، میں آپ کا بن کر بات کر رہا ہوں. آپ سے میں کوئی آپ کی زبان سے کوئی الگ فرد نہیں ہوں. میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی بات کر رہا ہوں. عوام حرکت میں آ گئی ہے. ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا تعلق علماء سے ہے. ہم پھر کرتے ہیں تبلیغ آپ کے مدرسے کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ تبلیغ تعلیم ایک چیز ہے. آنے والوں کو دکھلانا تعلیم میں جا کر کرنا تبلیغ ہے. میرے نزدیک تو اس میں تفاضل پیدا کرنا فضول بات ہے. کیا تفاضل پیدا کرنا مجھے فضول بات ہے؟ کیا تفاضل؟ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے. میں نے کہا وہ آدمی خود پاگل ہے جو دونوں کی افضلیت میں تقابل پیدا کر کے سوال کرے کہ اس میں سے کون سا افضل ہے. صفات کے لیے اتنا کافی ہے، صفات کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اس میں تفاضل پیدا کریں. میں کہتا ہوں کہ دونوں کو جمع کرنا افضل ترین کام ہے. دونوں کو جمع کرنا افضل کام ہے. میں تقریباً آپ سے کرتا ہوں، آپ کو برا نہ لگے. بہت سے تقاضے ہوتے ہیں مدارس کے، وہ سارے تقاضوں کے لیے اتنا متبادل رکھتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں، نائب ناظم، نائب محتمم، نائب شیخ الحدیث، نائب مفتی، کیوں ہیں نوائب؟ نوائب کیوں ہیں؟ نوائب اس لیے ہیں کہ ان کے بعد اگر یہ گھر چلے گئے چھٹی پر، میں کہتا ہوں خدا نہ کرے ہر ایک کے ساتھ موتیات لگی ہوئی، ان کے انتقال ہو گیا، کیا کریں گے؟ کہ نہیں اس کا متبادل موجود ہے. میں کہتا ہوں اس کے اپنے ذاتی کام کے لیے متبادل موجود ہیں. مدرسے کا ایک تعلیم کا ایک حصہ عوام ہیں. ان عوام کو تعلیم دینے کے لیے نکالنے کے واسطے ان کے متبادل کی کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ میرے یہاں ایک مدرس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس مدرس کے انتقال پر 4 مدرسین کا اضافہ کیا. ایک صاحب نے کہا اتنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا جتنا حساب ہے اس کے حساب سے اتنے مدرس کی ضرورت نہیں. میں نے کہا اچھا، تمہارے ذہن میں ان آنے والے طلباء کو پڑھانا ہے اور میرے ذہن میں ساری دنیا کو پڑھانا ہے. مجھے اتنے سارے مدرس چاہیے. کیا چاہیے؟ اضافی مدرس چاہیے مجھے. لیکن ہمارا ادارہ طالبین تک محدود نہیں ہے. ہمارا ادارہ ساری امت کا احاطہ کرے تعلیم کے اعتبار سے، یہ ہمارا مقصد ہے. تبلیغ تو خدا کی قسم تعلیم ہی مقصد ہے، نفر سے تعلیم ہی مقصد ہے. یہ اس سے نکالنا خدا، اس کا تو تصور بھی نہیں ہے کہ نہیں نکال دو. تو اصل تو تبلیغ ہے، مدرسہ تو ایک محدود ادارہ ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. کوئی آدمی اس طرح کا خیال کسی کے بارے میں کرے تو وہ صرف متہم ہے.
وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ عوام تک علم کو خود پہنچانا. یہ آپ دیکھ لیجیے ان انگریزی پڑھنے والوں کو، یہ انگریزی پڑھنے کے دوران اپنے کالج کے زمانے میں نیچے والوں کو جا کر گھروں میں ٹیوشن لیتے ہیں، جی ہاں، اور کماتے ہیں اور انہیں پڑھاتے ہیں، جو نیچے والوں کو پڑھاتے ہیں پڑھواتے ہیں. لیکن ہمارے مدرسے کے طلبا وہ ان کو اس بات پر آمادہ نہیں کیا جاتا کہ تم روزانہ کچھ وقت ان عوام کے لیے فارغ کر کے چیزوں کو ان مسائل حلقوں سے آباد کرو. جبکہ قرآن کیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسئلوں کو بیان کرنے کی کوشش کرے. اس کے ذیل میں غالباً مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معالم قرآن میں اس کے ذیل میں یہ حضرت علی کا قول نقل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرابت انسانیت کے 6 کام ہیں. 3 کام مقام پر، 3 کام اللہ کے راستے میں. مقام کے 3 کام یہ ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں، مسجد کی آبادی کی محنت کریں، اور تیسرا بات یہ فرمائی کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے، اتنے علماء جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے کافی ہو جائیں. اس کو اس آیت کے ذیل میں یہ کہہ کر نقل کیا ہے علی کا قول کہ شرابت انسانیت کے کام میں سے ایک کام یہ ہے. یہ خبر نہیں یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی اور کہاں سے یہ غلط ایک رخ پڑا ہے کہ بھئی یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، اور کوئی ایسی کوئی بات نہ کرو جسے تعلیم میں خلل پیدا ہو. کیا خلل؟ مدرسہ دعوت کو اپنا شعبہ نہ سمجھے. میں کہتا ہوں یہاں سے تعارض کا بیج اگتا ہے اور یہیں سے تعارض کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. تبلیغ مدرسے کا ایک شعبہ ہے، تبلیغ مدرسے کا ایک شعبہ ہے. اس شعبے کو اپنے یہاں داخل کرنا ضروری ہے. مالیات صاحب کا منصوبات پڑھو، مالیات صاحب کے اللہ اکبر، وہ اس پر نہیں کہ کبھی میرا کام. وہ کہتے کہ تعلیم حضرت ثانوی کی ہو اور نظام میرا ہو. بتائیے اس آدمی کو وہ کوئی اپنی جماعت کے آدمی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، الفاظ کے بارے میں کہہ رہا. تعلیم ان کی ہوگی، نظام ہمارا ہوگا. کیا بات، کیا عجیب بات ہے. آپ یعنی مالیات صاحب کو اس زمانے کے علماء اور اس زمانے کے لوگوں سے اس کام کو لے کر وہ اس سے کتنا منشرات ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ تداخل کی ایسی شکل ہے جس کو شاید زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. شاید میری بات سنی آ جائے گی. تداخل تعاون نہیں، تداخل اور حقیقت نہیں کہ آپ کو ہم کو نہیں. یہ مدارس اسلام کے وہ قلعے ہیں جس قلعے سے سارے شعبوں کو قوت پہنچے ہے. جس سے سارے شعبوں کو قوت. ہم نہیں کہتے کہ آپ روٹی نکل جائیے. کسی بھی مدرسے میں کسی کو کسی تقاضے بھیجا جاتا ہے، ایسے نہیں بھیجا جاتا ہے کہ بھائی آپ چلے جائیے، تقاضا ہے. آپ ان کے گھریلو تقاضوں پر، ان کی سفارت پر، ان کے دوسرے کاموں پر آپ ان کے متبادل کے انتظام کرتے ہیں. ہم صاف کرتے ہیں کہ جو آپ کے مدرسے کا اصل کام تعلیم ہے، ہم اس تعلیم کے لیے عوام کے ساتھ علماء کو بھیجنا چاہتے ہیں. مالیات صاحب کا محفوظ تھا کہ جماعت کے ساتھ ایک مولوی قائم چاہتا ہوں. یہ درست بات نہیں ہے کہ بھئی آپ چھوڑ کے نکل جائیے. عمر رضی اللہ عنہ بلال نے کہا کہ میں نکلنا چاہتا ہوں. میں کہ اپنا متبادل مؤذن لے کر آؤ. یہ اذان مؤذن جو ہے مؤتمن ہے اور امام ضامن ہے کہ امانت ہے اذان. تو اس امانت داری کے ساتھ وقت پر اذان دینے والا ہو صحیح وقت پر، اس لیے کہ اذان پر 2 فریضوں کا مدار ہے. روزے کا ایک نماز ہے.
یہ دو نماز اس تو نظر ہے اذان پر جی ہاں خالی باتیں نہیں کر رہا. اذان جیسا عمل بہت ہی آسان ہے مگر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس پر دو فریضوں کا مدار ہے. اس لیے اس کو تو امانت دار کہا ہے کہ امین ہونے چاہیے مولوی. میں کہیں بھی نکلنا چاہتا ہوں تمہوں نے فرمایا متبادل لاؤ پہلے. سوچیے آپ جب ایک اذان جیسا عمل جس کو محلے کا کوئی بھی آدمی کر لے, کوئی بچہ کر لے, کوئی امام صاحب کو اذان دے لیں, اس کا بھی انتظام ہے. فرمایا کہ نہیں آپ اس کا متبادل لائیے پھر جائیے. تلاش کر کے سعد قرض کو لے کر آئے اتنا پرانا مؤذن جس نے آپ تعلیم کے زمانے میں قبا میں اذان دی ہے. فرمایا عمر یہ ہے بہت پرانا مؤذن ہے, یہ میری جگہ اذان دے گا. ہاں آپ نہیں جا سکتے ہو. بتائیے آپ جب عمر رضی اللہ جیسا آدمی وہ مؤذن کا متبادل تلاش کروا کر اجازت دے رہا ہے تو حدیث پڑھانے والا, بخاری شریف پڑھانے والا, فقہ پڑھانے والا, سارے کام کرنے والے یہ سوچ کر نکل جائیں کہ چلو ہو جائے گا مدرسے کا. ابھی کی بات ہے, یہ بیٹھے سارے ہمارے مشورے والے کہنے لگے جی وہ وہاں اجتماع ہو رہا ہے تھائیلینڈ میں اور وہاں ایک مدرسے والوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو اپنے مدرسے کے طلبہ کی چھٹی کر دیں اور یہ ابھی جماعتوں کے ساتھ چلہ لگا لیں اور چھٹی ہونی ہے اپنے وقت پر ہم پہلے کر دیتے تو اس چیز سے معلوم کر وہ حیران ساتھی بھی وہ مدرسے والے خود کہہ رہے ہیں, اپنے شوق سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وہ اپنے شوق سے بھی اگر کہہ رہے ہوں تو ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ کسی مدرسے کی تعلیم کو آگے پیچھے کیا جائے اور چھٹی آگے پیچھے کر دی جائے تبلیغ کے تقاضے پر. ہم اس کو نہیں چاہتے. آپ سے بات نہیں 18 مدرسوں نے کہا تھا کہ ہمارا اجتماع ہو رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھٹی پہلے کر دیں طلبا کی تاکہ یہ سب اسلامی شرکت کر کے میری جماعت میں نکل جائے. میں نے کہا نہیں چاہیے, ہمارا کام کسی ایک مدرسے متعلق تھوڑی ہے. کیا عجیب فتنہ پیدا کیا ہے کہ یہ مدرسہ تبلیغی ہے مدرسہ غیر تبلیغی ہے. تو میں تو اس سوال سے پریشان ہوں. تبلیغی آدمی ایک صاحب شکایت کر رہے تھے کہ جو ایک عالم ہے اور ان سے کسی تبلیغی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو چلہ لگائے. وہ اتنے بدزن ہو گئے, اتنے ناراض ہو گئے. تو میں نے کہا بھائی ناراض ہونے کی بات نہیں تھی. کہہ رہے کہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو چلہ لگائے. میں نے کہا وہ اصل میں یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے عوام کو سکھلانے کے لیے کچھ فارغ کیا ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ تو واقعی غلطی ہو گئی, ہم تو سمجھے نہیں تھے یہ بات. یعنی وہ بات اللہ کے بندے نے, میں نے تو اس سے بات کی, اسے جا کے ان کو عالم کو پہنچا دی. کہا جی وہ ساتھ سے ملا تھا, اس نے میں نے ساری بات اس کو سنائی کہ وہ فنا عالم بڑے بدزن ہو گئے, ان سے ایک والے بجا کو چلہ لگائے. تو میں نے اس سے ذکر کیا, اس نے کہا ان کا مقصد سوال کا یہ نہیں تھا. ان کا مقصد سوال کا یہ تھا کہ آپ کے محلے سے جماعت عوام کی نکل رہی تھی تو آپ ان کو سکھانے کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے. تو وہ صاحب اللہ اکبر, میں نام نہیں لیتا ان کا, بیچارے وہ شرمندہ ہوں گے, وہ میرے پاس آئے. کہنے لگا میں سال کے لیے آیا ہوں, میرا نام لکھ لو. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا نہیں, میں سمجھا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ کی جماعت سے ہمیں کیوں لے جایا جاتا ہے, کیا مقصد ہے ہمیں لے جانے کا. دین سیکھنے کا مدرسہ, تم سیکھے تم جائے تم سیکھو, میں کیا سیکھوں, میں تو سکھلاتے میں تو خود سکھانے والا علامہ ہوں, میں کیا سیکھوں گا اس میں. کیا میرے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا, میں سال کے لیے خاصے 2 دن گزرے تھے, انہوں نے جا کے کہا اس کو سنائی, وہ فوراً میرے پاس سیدھا آیا, آ کے معافی مانگی کہ جی میں سال کے لیے آ گیا ہوں. میں تو اب سمجھا کہ علماء کی تشکیل تعلیم کے لیے ہوتی ہے. مجھے ایک زمانے میں گزرا علماء کی تشکیل نہ کرو, علماء سے درخواست دعائی کر کے بس ختم کر دو. میں کہتا ہوں علماء کی تشکیل کیا ہے, ہم نکل رہے ہیں, ہمیں کوئی سکھانا. ایک آدمی حج کو گروپ, کوئی جماعت حج کو جا رہی ہو, گروپ بن کے جاتے ہیں حج کے لیے, وہ عالم عالم صاحب آپ ہمارے ساتھ چلو, اس لیے کہ ہمیں کوئی حج صحیح, ہم کوئی صحیح حج کرا.
میں کہتا ہوں سارے فرائض میں سے حج کے فریضے کے لیے ایک عالم کی تشکیل ہوتی ہے. یہاں تک بھی کرتے ہیں لوگ. میں تو کہا کرتا ہوں، پہلے بہت کہتا تھا اس بات کو کہ بھائی تو کوئی جماعت جا رہی ہے کسی علاقے سے حاجیوں کی، تو سب مل کر ایک معلم کو خرچہ برداشت کر لیں. کوئی اگر آپ کا انتظام نہیں انتظام کرتا ہم چلیے ہمارے ساتھ، آپ ہمیں عملی حج کرا دیں. یہ کہتا ہوں یہ سارے فرائض میں سے ایک فریضہ حج کا ہے. یہاں پانچوں فرائض سکھانے والا کوئی نہیں، یہاں پانچوں فرائض کرنے والا کوئی نہیں. ایمان سے لے کر حج تک کوئی سلسلہ نہیں. تو میرے عزیز دوستوں بات اصل یہ ہے، ہماری سارے ام المدارس سے لے کر تمام چھوٹے مدارس تک ہماری سب سے درخواست یہ ہے کہ امت کی تعلیم کا مسئلہ آپ کے تعاون سے حل ہوگا. تعاون تقابل سے تو مسئلے میں کہتا ہوں کہ دین ضائع ہوگا. اس لیے اور عقل سمجھ سے کام لو، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرو گی. ہم تو تبلیغ علماء کو نکال کر نظام تعلیم میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے، ہم تعلیم سے ہٹانا نہیں چاہتے، محمد کو عوام کو تعلیم پر لانا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں تشکیل کی غرض عوام کو تعلیم پر لانا ہے. ہمارا تشکیل غرض عوام کو تعلیم پر لانا ہے. معلمین کو تعلیم سے ہٹانے کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے. اس لیے برائے کرم ان نشریات اور لغویات کو خدا کے لیے چھوڑو. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. اس نیابت میں آپ کو رواج سے بچنا ہوگا. میں آپ سے ضرور عادت کروں چاہے وہ رواج جائز کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا مروجہ نظام صرف نماز کے اعلان کے لیے رد کر دیا. آگے کیا گنجائش رہ گئی کہ فلمی آلات کو علم کے لیے استعمال کیا جائے؟ کیا گنجائش رہ گئی؟ صاف صاف بات ہے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آن لائن تعلیم کی سہولت ہو گئی ہے. میں نے کہا سہولت نہیں ہے، نحوست ہے. صرف آپ کو سہولت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، جبکہ صحابہ نے سہولت کے لیے یہ رائے پیش کی. کسی گھر میں جانا پڑتا ہے سب کو مسجد آنے کے لیے آپ اجازت دے دیجیے، تو یہ ہماری اس وقت کے مروجہ حالات ہیں. لوگوں کو جمع کرنے کہ ہم نے استعمال سب کو رد کر دیا، سب کو رد کر دیا. آپ غور کیجیے نا، حدیث ہے کہ ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے. امت ایک کشتی کی سوار ہے. نیچے والوں کو پانی لینے میں دشواری ہوتی ہے، اوپر جانا پڑتا ہے، پانی کر کے وہاں سے اتر نیچے اتر کے آنا پڑتا ہے. سب کو تکلیف ہوتی ہے، لانے کی مشقت ہوتی ہے. اگر ہم اپنی کشتی کے نیچے کسی بھی سوراخ کر لیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ بے شمار روایات اور بے شمار واقعات انبیاء علیہ السلام کے ایسے ہیں جس نے پانی سے علم اڑا دیا گیا ہے. علم کے لیے مشقت، ہجرت، یہ سب چیزیں تو بذات مطلوب تھیں. اگر بذات مطلوب نہ ہوتی تو آپ ان حالات کی اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لو. یہ حالت چیز کے استعمال میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، جائز ہے. یہ علم اپنے احترام کے نظام سے گرتا اب اس احترام سے افلام پر آیا ہے. آپ کو اچھی لگے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اور آپ استفادہ کر رہے ہیں. آپ بتائیے، آپ سوچیے کہاں فرشتوں کی صحبت ہوگی، کہاں وہ نورانیت ہوگی. جن ظلماتی راستوں سے آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ وہ اس طرح بولیں. اس پر ہر عالم کو غور کرنا چاہیے. صرف جواز کی کو بنیاد بنا کر سنتوں سے رخ پھیر لینا یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں. میں اس کی مثالیں بہت درج کر چکا ہوں کہ صحبت مقصود ہے چاہے کتنی بھی مشقت ہو. صحبت مقصود چاہے کتنی مشقت کیوں ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم میں اس کمال کو پہنچ گئے تھے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے ایسا سوال کھڑا کیا جس کے ابن عباس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکا.
وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر آ کر دوپہر کو انتظار میں بیٹھ جاتے تھے کہ دروازے کھلے گا تو حدیث معلوم کروں، اور انتظار اتنا ہوتا تھا وہ دوپہر کو فیصلہ کرتے تھے، وہ ان کے دروازے پر سر رکھ کر لیٹ جاتے تھے اور اتنی مٹی اڑتی تھی جو ان کو مٹی میں چھپا لیتی تھی، صحرا کا علاقہ ریت اڑتی تھی اور وہ ان کو چھپا لیا کرتی تھی، اور یہ حضرت اس کے دروازہ کھولنے پر کپڑے جھاڑتے ہوئے مٹی سے نکلتے تھے۔ محترم سے جاگے کہتے آپ نے کیا کیا؟ جگائے کے لیے مجھے کہنی طلب میری ہے، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا، تو میری آپ سے درخواست ہے آپ جائز اور سہولت کی بنیاد پر صحبت سنت کی جو صحبت سنت ہے، جو سنت صحبت ہے، اس سے خدا کی قسم آپ اس سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹیں، اور میں کہتا ہوں اسی صحبت کے لیے علماء کی تشکیل عوام کے ساتھ کی جاتی ہے، اور صحیح جہل کا اور اجتہاد کا مشاہدہ کرانے کے لیے علماء کو نکالا جاتا ہے ملکوں میں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ان کا فضل ہے۔ ہماری سال دوسرے سال کی جماعتوں کی نقل و حرکت سے ابھی میں پرسوں کی بات ہے انگلینڈ، برازیل، کینیڈا، امریکہ، ان 4 ملکوں کا وفد آیا ہے ہمارے اس سفر کے بعد، جہاں ہم نے جا کر مدارس کے قیام کرنے کی ترغیب کیا دی، بلکہ اللہ مجھے معاف فرمائے حکم دیا۔ آپ نے کہا ہمارے یہاں یہ حکمن ہے کہ آپ مدارس قائم کریں، اغنیا کو متوجہ کیا، اپنی زمینیں پیش کرو۔ اللہ ہمارے امیر ہند معاشر مدنی کو جزائے خیر فرمائے۔ وہ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اگر اس مدارس کے قیام کی کوشش نہ کی گئی تو آئندہ تمہاری اولاد کے مسلمان باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اتنی بھاری بات ہے، جیسے کہہ کے آیا وہاں مسلمان کے نام ہمارے اور ہمارے اکابر کے درمیان مقاصد میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا، سب خیالی باتیں ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، 4 آپ دیکھیے 4 ممالک نہیں ہیں، یہ 4 عالم ہیں۔ ایک ملک جو ہے 10-15 ہندوستان کے برابر ہے، ایک ملک۔ 5 گھنٹے کی میں نے فلائٹ پکڑی، 5 گھنٹے کی فلائٹ ایک ملک کے اندر، اتنا بڑا ملک ہے، اور اس پوری فلائٹ سے اتر کے آئے۔ میں نے کہا جہاں سے ہم چل کر آئے یہاں تک اس درمیان میں کتنے مدرسے ہیں؟ جس درمیان کوئی مدرسہ نہیں۔ سوچیے جب وہاں کے لوگ آئے تو بس ان کو لے کے بیٹھا، ان کو طے کیا، ان سے عہد لیا، عہد ایسے نہیں بھائی ترغیب نہیں دے تو چھوڑ دیا، کیا بھائی مدرسہ ہونا چاہیے، ان سے عہد لیا کہ مدرس انشاءاللہ مدرسہ ہم کریں گے، آپ مدارس قائم کیجیے۔ اب پرسوں وہاں سے وفد آیا ہے ان 4 ملکوں کا، پھر اس ترغیب پر اور اس اصرار پر جو اللہ کے فضل سے وہاں کر کے آئے، اب ان کا بلایا اور انہوں نے آ کر دارالعلوم کا، ندوے کا اور سارے مدارس کا دورہ کیا، وہاں سے نصاب تعلیم سمجھا، کیا نظام رہے گا تعلیم کا، کس طرح ہوگا، تو اللہ کا فضل ہے ہو رہا ہے۔ ہمارا تو ہمارے مقاصد آپ کے مقاصد میں خدا نہ کرے اگر جو ہے اتفاق نہیں ہے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی تعارض ہے تو پھر تو ایک عام حق ہو نہیں سکتا، ناممکن بات ہے۔ اس لیے آپ حضرات ہمت فرمائیں، مسئلہ ان طلبہ کا نہیں ہے صرف جو ہمارے پاس طلب لے کر آ جائے، کیونکہ علم کے کتمان کی وعید دونوں کے لیے برابر ہے، سائل سے چھپانے والے کے لیے بھی وہی وعید ہے، اور غیر سائل کو علم نہ پیش کرنے کی بھی یہی وعید ہے۔ اس لیے ہماری درخواست کیا ہوگی، اس لیے ہمت فرماؤ اور سارے عالم کو سامنے رکھ کر تعلیم کو سوچو، سارے عالم کو سامنے رکھ کر۔ بے شک ہماری ذمہ داریاں ہیں اپنے اداروں کی، لیکن ہماری سوچ اور ہماری نظر عالمی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ عالمی نبی کے نائب ہیں، آپ عالمی نبی کے نائب ہیں، آپ کسی ایسے نبی کے نائب نہیں ہیں جو کسی قوم، کسی علاقے، کسی ملک کی طرف مبعوث کیے گئے ہو، آپ عالمی نبی کے نائب ہیں۔
اس نیابت میں آپ کی سوچ، آپ کا فکر، آپ کی نیت عالی ہونی چاہیے. اس کے لیے علماء اپنے آپ کو سال کے لیے پہلے سال دوسرے سال تیسرا کے لیے پیش کریں. جو جماعت الحمدللہ بنی ہوئی پیش کریں، افراد کو پیش کریں.